شیعہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جس مذہب کا رد خود شیعہ مذہب کی اپنی کتب میں موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی سنجیدگی سے شیعہ مذہب کی کتب کا مطالعہ کرے تو شیعہ مذہب کا جھوٹا ہونا بالکل اس سے واضح ہو جاتا ہے، اور شیعہ مذہب اپنے اصول کے مطابق بھی ایک جھوٹا مذہب ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ایک خطبہ نہج البلاغہ موجود ہے۔ میرے ہاتھ میں شیعہ مذہب کی معتبر کتاب ہے جس کتاب کا نام نہج البلاغہ ہے، اور اس کتاب کی صفحہ نمبر 176 پر خطبہ نمبر 174 سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ایک خطبہ موجود ہے، جس سے یہ بات بالکل واضح ثابت ہوتی ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اس میں اس بات کو بالکل واضح کیا ہے کہ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے تمام مخلوق پر اپنی حجت کو پورا کر دیا، یعنی کتاب اللہ قرآن مقدس کے بعد کسی اور حجت کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور کوئی آدمی قرآن مقدس کے بعد کسی اور چیز کی طرف محتاج بھی نہیں ہو سکتا، نہ کسی امام کی طرف اور نہ کسی امام کا حجت ہونا اس کے بعد ضروری ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے فریق مخالف کے مذہب کی اس معتبر کتاب نہج البلاغہ سے اس خطبے کو پڑھتے ہیں کہ جیسے فریق مخالف نے خود اس کا ترجمہ کیا ہے۔ فریق مخالف کے مکمل مذہب کو باطل کرنے کے لیے اور مکمل مذہب کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف ایک یہ خطبہ ہی کافی ہے کہ اگر آدمی سنجیدگی سے اس خطبے کو پڑھ لے تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا فرمان مبارک اس میں بالکل واضح ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن حکیم کو دیکھو، پروردگار کے بیان سے نفع اٹھاؤ اور اس کے مواعظ سے نصیحت حاصل کرو، اور اس کی نصیحت کو قبول کرو کہ اس نے واضح بیانات کے ذریعے تمہارے ہر عذر کو ختم کر دیا ہے، یعنی قرآن مقدس میں ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے اور تم پر حجت تمام کر دی ہے تمہارے لیے، یعنی تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کو اتار کر اپنے محبوب پیغمبر کو بھیج کر اپنی حجت کو پورا کر دیا۔ اب اور کسی حجت کی ضرورت نہیں۔ جب کسی اور حجت کی ضرورت نہیں تو شیعہ مذہب کا یہ دعویٰ کہ ہمارے امام حجت ہوتے ہیں اور ہر دور میں حجت کا ہونا ضروری ہے، تو یہ بالکل باطل اور جھوٹا ثابت ہوا، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے خود شیعہ مذہب کو جھوٹا ثابت کر دیا اور تم پر حجت تمام کر دی، تمہارے لیے اپنے محبوب اور ناپسندیدہ تمام اعمال کی وضاحت کر دی ہے تاکہ تم ایک قسم کا اتباع کرو اور دوسری سے اجتناب کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت ناگواریوں میں گھیر دی گئی ہے اور جہنم کو خواہشات کے گھیرے میں ڈال دیا گیا ہے۔ معلوم رہے کہ خدا کی کوئی اطاعت ایسی نہیں ہے جس میں ناگواری کی شکل نہ ہو، اور اس کی کوئی معصیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں خواہش کا کوئی پہلو نہ ہو۔ اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرے جو خواہشات سے الگ ہو جائے اور نفس کے ہوس کو اکھاڑ کر پھینک دے کہ یہ نفس خواہشات میں بہت دور تک کھینچ جانے والا ہے اور یہ ہمیشہ گناہوں کی خواہش ہی کی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندو جان لو کہ مرد مومن ہمیشہ صبح شام اپنے نفس سے بدگمان ہی رہتا ہے اور اس سے ناراض ہی رہتا ہے اور ناراضگی میں اضافہ ہی کرتا رہتا ہے، اس لیے تم بھی اپنے پہلے والوں کی مانند ہو جاؤ، یعنی اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ کی طرح ہو جاؤ کہ جیسے ان لوگوں نے ایمان لایا ایمان بھی ویسے لاؤ۔ تو شیعہ مذہب کے لیے یہ موت ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا فرمان جس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ پہلے لوگوں کی طرح ہو جاؤ، یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح ہو جاؤ، اس لیے تم بھی اپنے پہلے والوں کی مانند ہو جاؤ جو تمہارے آگے آگے جا رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا سے اپنے خیمہ کو اٹھا لیا اور ایک مسافر کی طرح دنیا کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے ہیں۔ آگے صفحہ نمبر 177 پر موجود ہے کہ جان لو یہ قرآن وہ ناصح ہے جو دھوکہ نہیں دیتا، یعنی قرآن مقدس وہ واضح کتاب ہے، وہ نصیحت کرنے والی کتاب ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ امام تو دھوکہ کیا تکیہ کرتا ہے اور چھپ جاتا ہے اور پھر ظاہر بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو گراہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں بقول ان کے مذہب کے، کہ وہ ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت۔ تو اب اہل بیت خود بھی تشریف لے گئے اور ساتھ قرآن بھی لے گئے، یعنی جبکہ ان کے اپنے موقف کے مطابق امت مسلمہ کے پاس تو قرآن موجود ہے، اور فرمایا کہ جان لو یہ قرآن وہ ناصح ہے جو دھوکہ نہیں دیتا۔ تو اس لیے امت مسلمہ کا کہنا ہے کہ فریق مخالف اپنے اصول کے مطابق بھی مسلمان نہیں ٹھہرتا اور اس کا مذہب درست نہیں ٹھہرتا، اس کے پاس وہ اسلام بھی نہیں ہے جس کو فریق مخالف خود اسلام کہتا ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جان لو یہ قرآن وہ ناصح ہے جو دھوکہ نہیں دیتا، اور وہ ہادی ہے جو گمراہ نہیں کرتا، اور وہ بیان کرنے والا ہے جو غلط بیانی سے کام لینے والا نہیں ہے، یعنی قرآن وہ بیان کرتا ہے واضح
کہ جو بالکل غلط بیانی نہیں کرتا، تقیہ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا. امام جھوٹ بولتا ہے، تقیہ کرتا ہے فریق بقول فریق مخالف کے مذہب کے مطابق، اور کوئی شخص اس کے پاس نہیں بیٹھتا مگر یہ کہ جب اٹھتا ہے تو ہدایت میں اضافہ کر لیتا ہے یا کم سے کم گمراہی میں کمی کر لیتا ہے. فرمایا قرآن مقدس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے پاس گمراہ آدمی بیٹھے تو وہ ہدایت قبول کرتا ہے، جبکہ امام کے ساتھ بیٹھنے والے شاگرد خود کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے دین میں اس قدر شک ہوتا ہے کہ گویا ہم چھریوں کے ساتھ اپنے سینے کو کاٹ رہے ہیں کہ امام اس قدر جھوٹ بولتا ہے، ہر مسئلہ غلط بیان کرتا ہے، اضافہ کر لیتا ہے یا کم سے کم گمراہی میں کمی کر لیتا ہے. اس سے آگے فرمایا کہ جان لو قرآن کے بعد کوئی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا، یعنی نہ کسی امام کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی ضرورت ہے. فرمایا نہ کسی ولی کی ضرورت ہے. فرمایا جو آدمی قرآن کو صاحب زبان ہے، جیسے قرآن مجید اٹھائے گا تو فوراً اس کو سمجھ آئے گا، اور فرمایا صاحب زبان نہیں ہے تو جیسے زبان کو سیکھ لیتا ہے، فرمایا اس سے اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ پاک کا ارشاد کیا ہے. جان لو قرآن کے بعد کوئی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا، اور قرآن سے پہلے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ پاک کی ایسی کتاب ہے کہ اس کے بعد کسی امام کی کوئی ضرورت ہی نہیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے شیعہ مذہب کو مکمل باطل قرار دے دیا اور شیعہ مذہب کو جھوٹا ثابت فرمایا ہے کہ شیعہ مذہب ایک جھوٹا مذہب ہے کہ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ائمہ کی ضرورت ہے. فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے بعد کوئی کسی کا محتاج ہی نہیں ہے. خود امام قرآن مقدس کے محتاج ہیں، خود امام قرآن سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور قرآن سے پہلے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا. اپنی بیماریوں میں اس سے شفا حاصل کرو اور اپنی مصیبتوں میں اس سے مدد مانگو کہ اس میں بدترین بیماری کفر و نفاق اور گمراہی بے راہ روی کا علاج بھی موجود ہے. کہ بدترین بیماری کا علاج کفر اور نفاق، فرمایا اس کا علاج اس میں موجود ہے. اس کے ذریعے اللہ سے سوال کرو اور اس کی محبت کے وسیلہ سے اس کی طرف رخ کرو، اور اس کے ذریعے مخلوقات سے سوال نہ کرو کہ مخلوق سے سوال نہ کرو. فرمایا قرآن مقدس کے ذریعے سے اللہ پاک سے سوال کرو، اس لیے کہ مالک کی طرف متوجہ ہونے کا اس جیسا کوئی وسیلہ نہیں ہے، یعنی قرآن جیسا کوئی اور وسیلہ ہے ہی نہیں. اور جان لو کہ وہ ایسا شفیع ہے کہ جس کی شفاعت مقبول ہے، اور ایسا بولنے والا ہے کہ جس کی بات مصدقہ ہے. جس کے لیے قرآن روز قیامت سفارش کر دے اس کے حق میں شفاعت قبول ہے، اور جس کے عیب کو وہ بیان کر دے اس کا عیب تصدیق شدہ ہے. روز قیامت ایک منادی آواز دے گا کہ ہر کھیتی کرنے والا اپنی کھیتی اپنے عمل کے انجام میں مبتلا ہے، لیکن جو اپنے دل میں قرآن کا بیج بونے والے تھے وہ کامیاب ہیں. اسی واسطے تم لوگ انہی لوگوں اور قرآن کی پیروی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ، اسے مالک کی بارگاہ میں رہنما بناؤ اور اس سے اپنے نفس کے بارے میں نصیحت حاصل کرو، اور اس کے خلاف اپنی رائے کو غلط اور مہمل سمجھو اور اپنی خواہشات کو فریب خوردہ تصور کرو. تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے واضح طور پر پیغام دے دیا. فرمایا اللہ کے قرآن کے بعد کسی امام کی کوئی ضرورت نہیں. فرمایا اور کوئی آدمی کسی چیز کا محتاج نہیں ہو سکتا. فرمایا وسیلہ بھی قرآن کو بناؤ، اور فرمایا کہ قرآن کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرو، اور فرمایا اللہ پاک کی واضح اور بولنے والی کتاب ہے، فرمایا جس کے ذریعے سے اللہ پاک نے حجت کو پورا کر دیا، اور فرمایا تم پر حجت کو تمام کر دیا، اب اس کے بعد کسی اور حجت کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ فریق مخالف کا موقع مذہب جدا ہے، اس وجہ سے سید ان کی اپنی کتابیں ہی اس چیز کے لیے کافی ہیں کہ اس مذہب کو جھوٹا قرار دینے کے لیے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا فتویٰ، اور جس سے بہت سارے شیعہ مذہب کے نوجوان جس کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد اس سے ہدایت قبول کر چکے. دعا اللہ رب العالمین باقیوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اگر ہدایت کے قابل ہیں. اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ان کو دنیا آخرت میں ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا دے. تو یہ فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب ہے. کتاب کا نام نہج البلاغہ، اور خطبہ نمبر 174، صفحہ نمبر 176 اور 177 پر یہ خطبہ موجود ہے.